إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء وقال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقال لحامل القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ میرے محترم دوستو اور تمام بچوں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان اور کرم کیا ہے آپ سب بچوں پر بھی، آپ کے ماں باپ پر بھی، آپ کے بھائی بہنوں پر بھی، آپ کے سارے گھروں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، قرآن پاک کے سیکھنے اور پڑھنے کے لیے قبول فرمایا۔ دنیا میں بہت سے بچے ایسے ہیں جو بیچارے چار پیسوں کی خاطر مزدوریاں کر رہے ہیں اور اسی میں ان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ نہ انہیں الف آتا ہے، نہ انہیں با آتا ہے، نہ انہیں تا آتا ہے، نہ انہیں بسم اللہ آتی ہے، نہ انہیں سورہ فاتحہ آتی ہے۔ آپ یہ جو گاڑیوں کے ورکشاپ ہوتے ہیں وہاں پہ جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے کپڑے کالے، ان کے ہاتھ کالے اور ان کے چہرے میلے کچیلے، ان کے ہاتھوں میں گندے کپڑے، کبھی گاڑی کے نیچے لیٹتے ہیں، کبھی آگے سے گاڑی کو کھولتے ہیں، کبھی پیچھے سے کھولتے ہیں، کبھی ٹائر بدلتے ہیں، سارے جسم پہ ان کے گریس ہوتا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک اس گرمی میں بھی وہ ان گندے کپڑوں میں گزارا کر رہے ہیں۔ اور آپ ان سے پوچھیں بھی کتنے پیسے ملتے ہیں تو وہ کہے گا 100 روپے، اب بھی 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ وہ سیکھ رہے ہیں۔ 2001 میں ہمارا جانا ہوا مینگورا، تو ایک ساتھی کے ساتھ کہیں گشت پہ جانا تھا، ان کا نام تھا طارق، ان کا بھی ایسے ہی ورکشاپ تھا، تو ہم ان کی دکان پہ گئے، جب تک وہ فارغ ہوں تب تک ہم انتظار میں بیٹھ گئے، تو ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جس بچے کی عمر بس اس بچے کی ہوگی۔ کیا بیٹا آپ کی عمر ہے؟ 9 سال۔ اس کی عمر کا ہوگا یا اس سے بھی چھوٹا ہوگا۔ تو مجھے پیاس لگی تو میں نے کہا طارق بھائی پانی پلانا، تو اس نے ایک بچے کو آواز دی، وہ بھاگ کے پانی لے آیا۔ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا معصوم بچہ، تو کپڑے اس کے کالے ہو رہے تھے، تو میں نے کہا بیٹا آپ یہاں کیا سیکھ رہے ہیں؟ کہ بس وہ مستری کے پاس کام کرتا ہوں۔ کیا دیہاڑی ملتی ہے؟ کہ 10 روپے، صرف 10 روپے، اس سے زیادہ نہیں۔ سارا دن کپڑے کالے ہوتے ہیں اور 10 روپے ملتے تھے رات کو۔ تو میں نے بھائی طارق صاحب کو ترغیب دی، میں نے کہا اس کے 10 روپے آپ روزانہ دے رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو مدرسے میں داخل کرا دیں اور جس باپ نے 10 روپے کی خاطر اس کو یہاں لگایا ہے اس باپ کو 10 روپے بھی پہنچا دیں؟ تو ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے، اللہ ان کو خوش رکھے، اس بچے کو مدرسے میں داخل کرایا اور اس وقت تو پابندی سے وہ 10 روپے بھی گھروں میں پہنچاتے رہے، ان کے گھر پہنچاتے رہے۔
تو اللہ نے اگر کسی کو قرآن پاک کی تعلیم میں لگایا ہے، قرآن سیکھنے سکھانے میں لگایا ہے اور دین میں لگایا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہیں، تو یہ اس پہ اللہ کا انعام ہے، اس کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس چیز کا شکر ادا کیا جائے وہ نعمت بڑھتی ہے۔ آپ سارے بچے سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، یا کوئی اور زبان بولوں؟ ہیں سمجھ رہے ہیں نا؟ کس بات پہ شکر کرنا ہے بتاؤ؟ ہیں جی بیٹا، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ ہیں قرآن پاک سیکھنے کی توفیق دی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وضو کیا ہوا ہے، سارا دن اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جو آدمی کسی نعمت کا شکریہ ادا کرے اللہ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور جو کسی نعمت کی ناشکری کرے اللہ وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں۔ بہت سارے بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے آتے ہیں لیکن ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کھلا ہوا ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور جو ہی قاری صاحب آئے تو ہلنا شروع کر دیا، یعنی یہ دکھانا شروع کر دیا کہ میں تو پڑھ رہا ہوں، حالانکہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ دھوکہ دے رہے ہیں استاد کو، توبہ توبہ، استاد کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور پھر ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر جا کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گھر جا کے کارٹون دیکھ رہے ہیں، ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں ادھر کارٹون دیکھ رہے ہیں، ادھر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور ادھر انٹرنیٹ چلا رہے ہیں، گھر میں جا کے کیبل چلا رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ اس کو میرا قرآن پسند ہی نہیں ہے، اس کو تو ان چیزوں کا زیادہ شوق ہے، تو اللہ اس سے قرآن کی نعمت چھین کر اس کو ان گندگیوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر ساری زندگی وہ قرآن سے محروم رہتے ہیں، نمازوں سے محروم رہتے ہیں، دنیا کے 4 پیسوں کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور ان کی قبر بھی خراب، آخرت بھی خراب، دوزخ میں بھی جائیں گے۔ اور آپ لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس قرآن پڑھنے پہ آپ کو جو انعام ملے گا نا وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کا دل خوشی سے پھٹ جائے، اتنا انعام ملے گا اس پہ۔ تو اس لیے آپ نے قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، اور امانت داری کے ساتھ پڑھنا ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ جن صفات کی قرآن دعوت دیتا ہے ان صفات کو بھی اختیار کرنا ہے۔ قرآن پاک نے جن صفات کی دعوت دی ہے ان میں سے ایک بہت اہم صفت وہ سچ ہے۔ وہ صفت کون سی ہے بتاؤ بھائی، سب بتاؤ نا، آپ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ جواب تو دو نا، کون سی صفت ہے وہ؟ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا۔ عام طور پر بچے مار کے خوف سے جھوٹ بول جاتے ہیں، سزا کے خوف سے جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نبی سے کسی نے کہا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں جو گناہ ہیں ان میں سب سے بڑے بڑے گناہ بتاؤں، سب سے بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ پھر آپ نے وہ گناہ بتائے، الاشراک باللہ، اللہ سے کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یوں آپ گنواتے چلے گئے گنواتے چلے گئے۔ جب جھوٹ کی باری آئی نا تو آپ ایک دم ٹریک چھوڑ کے آگے بڑھ گئے، اور غصے میں بھر کے آپ نے فرمایا الا وقول الزور، جھوٹ سے بچنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ کے قریب نہ جانا۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک دفعہ کسی نے کہا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کہا جی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کہا جی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ 3 باتیں ایسی ہیں جس میں وہ پائی جائیں گویا وہ منافق ہے۔ گویا وہ کیا ہے بتاؤ؟ منافق۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کافروں میں جو سب سے گھٹیا ہوتا ہے نا اس کو منافق کہتے ہیں۔ ہر کافر برا ہے، لیکن کافروں میں جو سب سے گھٹیا، سب سے گندا اور سب سے بڑے عذاب میں جو مبتلا ہوگا وہ منافق ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کو پہچاننا ہے نا، یہ 3 باتیں ڈھونڈ لو، اگر کسی میں 3 باتیں تو سمجھ جاؤ منافق ہے۔
ان میں سے ایک اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، سچ نہیں بولے گا۔ اور جھوٹ بولنے اور سچ بولنے کی جو عادت ہے نا وہ اس عمر سے پیدا ہوتی ہے۔ بڑا ہو کے نہ کوئی سچا بنتا ہے نہ کوئی جھوٹا بنتا ہے، اسی عمر میں آدمی جھوٹا بھی بنتا ہے، اسی عمر میں آدمی سچا بھی بنتا ہے۔ تو آپ سچے بنیں گے جھوٹے؟ سب بتاؤ، پکی بات ہے؟ اچھا، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ کی ہو گئی چھٹی، آپ گئے گھر، جب آپ کو آنا تھا آپ ذرا تاخیر سے آئے۔ اب مثلا عید کی چھٹیاں ہوئی نا، عید کی چھٹیاں ہو گئی، اس کے بعد پھر قاری صاحب نے کہا کہ بھائی فلاں تاریخ کو فلاں دن آپ نے اتنے بجے آ کے پڑھائی شروع کر دینی ہے۔ آپ ایک دن لیٹ سے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ جب آدمی گھر جاتا ہے نا تو پھر مدرسے میں واپس آنے کو دل نہیں کرتا، شیطان بڑا زور لگاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس کس کو ہوتا ہے؟ سچ بتاؤ، جھوٹ نہیں بولنا۔ جب گھر جاتے ہیں تو واپس آنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ کس کس کو مشکل پیش آتی ہے؟ سبھی کو آتی ہے۔ جو ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے میرا خیال ہے ان کو بھی آتی ہوگی لیکن شرما رہے ہیں، ہے نا؟ اچھا، اب دل نہیں کر رہا، اب امی پیچھے پڑ گئی، بیٹا وقت ضائع کر رہے ہو، قاری صاحب ناراض ہو جائیں گے، غصے ہو جائیں گے، قرآن بھول جاؤ گے، کیوں نہیں جا رہے؟ اب ابو آئے، وہ بھی پیچھے پڑ گئے، امی بھی پیچھے پڑ گئیں۔ آخر سمجھا بجھا کے ڈانٹ ڈپٹ کے انہوں نے مدرسے بھیج دیا۔ اب آئے تو قاری صاحب کو کون منہ دے؟ قاری صاحب تو غصے میں بھرے بیٹھے ہیں۔ ہاں بھائی، میں نے تمہیں کہا تھا پیر کے دن آنا ہے، آج تو منگل کا دن ہے، ایک دن لیٹ سے کیوں آئے؟ اور ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، آنکھیں ان کی لال ہو رہی ہیں۔ اب ڈنڈے کو دیکھ کر ایک دم بچہ اپنا بیان بدل دیتا ہے، کہتا ہے قاری صاحب اصل میں میری امی اتنی بیمار تھی نا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، ساری رات ہم سو نہیں سکے، تو اس لیے، اور امی کے پاس کوئی تھا بھی نہیں تو مجھے مجبوراً ٹھہرنا پڑ گیا۔ اب بتائیے، ڈنڈے کے خوف سے اور مار سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے جو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا ناراض ہوگا؟ ہیں؟ تھوڑا ناراض ہوگا، زیادہ ناراض ہوگا؟ زیادہ ناراض ہوگا، اور اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اور اگر کہے قاری صاحب سچی بات یہ ہے کہ شیطان پیچھے لگ گیا تھا، وہ مجھے آنے نہیں دے رہا تھا، بس امی ابو نے مجھے سمجھایا تو میں آ گیا ہوں، اب آپ کو جو سزا دینی ہو آپ مجھے سزا دے دیں، میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ بتائیے اس پہ قاری صاحب کو پیار آئے گا غصہ آئے گا؟ پیار آئے گا غصہ آئے گا؟ اور اللہ کو بتاؤ نا، اللہ کو پیار آئے گا غصہ آئے گا؟ اور ہمارے نبی کو؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو آپ سارے بچے اگر یہ آج طے کر لو کہ کھال اتروا دیں گے، اپنے ہاتھ پاؤں توڑوا دیں گے، اور ڈنڈے کھا لیں گے، اور کان پکڑ لیں گے، اور مرغے ہو جائیں گے، لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جو یہ دل سے عزم کرتا ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کرے، کوئی اور ہاتھ کھڑا نہ، جو بغیر دل کے عزم کے ہاتھ کھڑا کرے گا نا یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا۔ ہاں، جو دل سے عزم کرتا ہے نا، آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے، مار کھا لوں گا، سزا کھا لوں گا، کان پکڑ لوں گا، لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ ہاتھ کھڑا کر لے۔ دیکھا دیکھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ارے یہ بھی کھڑا کر رہا ہے، اس نے بھی کھڑا کر دی، چلو میں بھی کھڑا کر لوں، ایسے نہیں، یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا۔ جس نے دل سے عزم نہیں کیا نا وہ ہاتھ نیچے کر لو، باقی ہاتھ اوپر رہیں۔ اب جس کے دل میں عزم نہیں ہے اور پھر بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جس نے ہاتھ نیچے کر لیا اور یہ نہیں سوچا کہ میں کیا شرمندہ ہو جاؤں گا سب کے سامنے، ہاتھ نیچے کر لیا تو اس نے سچ بولا۔ سچے کے لیے جنت ہے، تو نہیں بولیں گے نا جھوٹ۔ پکی بات ہے، پکی بات ہے، جو کہہ رہے پکی بات ہے وہ زور سے کہ پکی بات ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک تشکیل تو یہ ہو گئی، جھوٹ نہیں بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری تشکیل یہ ہے، آپ لوگ یہیں رہتے ہیں یا گھر چلے جاتے ہیں؟
رات کو رہتے ہیں گھر جاتے ہیں؟ گھر جاتے ہیں۔ دوسری تشکیل یہ ہے کہ بھئی عصر کی نماز پڑھ لی آپ لوگوں نے، کس کے لیے؟ مغرب کی پڑھیں گے آپ لوگ، کس کے لیے؟ عشاء کی بھی پڑھیں گے ہیں؟ یہیں پڑھیں گے کہیں جہاں گھر ہے وہیں پڑھیں گے جا کے ہیں جی؟ یہیں پڑھ کے جائیں گے۔ اچھا، اور ظہر کی کہاں پڑھتے ہیں؟ ظہر کی بھی یہیں پڑھتے ہیں نماز جی؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ فجر کون کون پڑھتا ہے؟ سچ بولنا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے جی۔ سارے پڑھتے ہیں فجر، جو ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے وہ بھی پڑھا کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب کون کون فجر پڑھا کرے گا؟ ہمارے نبی کا ارشاد سنو، آپ فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ۔ آپ نے صحابی سے فرمایا جو لوگ صبح سویرے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، ان کو بشارت دو کل قیامت کے دن اندھیرا ہوگا نا، اندھیرا ہوگا، پل صراط کو جب پار کریں گے نا تو بہت اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں پل صراط کو پار کرنا ہے۔ لیکن جو فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں ان کو اندھیرا نہیں ہوگا، ان کو بالنور التام، ان کو اتنا نور ملے گا، اتنا نور ملے گا کہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے روشنی ہی روشنی ہوگی، چاروں طرف اوپر نیچے 6 کی 6 سمتوں میں روشنی، اور روشنی میں وہ پل صراط کو پار کریں گے جو فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں۔ تو دیکھو، ظہر پڑھی اللہ کے لیے، عصر پڑھی اللہ کے لیے، مغرب پڑھی اللہ کے لیے، عشاء پڑھی اللہ کے لیے، تو فجر کیوں چھوڑ دی؟ فجر میں بھی تو وہی اللہ بلاتے ہیں، کوئی اور تو نہیں بلاتے۔ فجر میں اٹھا کرو، فجر کی نماز میں جو مؤذن اذان دیتا ہے اس میں ایک لفظ اضافی بولتا ہے۔ فجر کی اذان میں اور باقی اذانوں میں فرق ہے نا؟ کیوں بھی فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے؟ کون کھڑے ہو کے بتائے گا؟ سارے نہ بولے، ایک آدمی بتائے، ہاتھ کے اشارے سے بتائے، کون بتائے گا؟ باقی اذانوں میں اور فجر کی اذانوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر سب میں 4 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ سب میں، اشہد ان محمد الرسول اللہ سب میں، حی علی الصلاۃ سب میں، حی علی الفلاح سب میں، اللہ اکبر 2 دفعہ سب میں، لا الہ الا اللہ سب میں۔ فرق کیا ہے فجر کی اذان اور باقی اذانوں میں؟ کون بتائے گا؟ ہاں، الصلاۃ خیر من النوم، یہ جملہ 2 دفعہ کہتا ہے مؤذن۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اس کا مطلب کون بتائے گا جی؟ اس کا مطلب کیا ہے جی بیٹا؟ نماز نیند سے، سب بتاؤ۔ لیکن ہم تو پڑے سو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ میاں، نیند نماز سے بہتر ہے، نیند میں مزہ آتا ہے، نماز میں تو تکلیف ہوتی ہے، نیند چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ تو اب کریں گے پابندی فجر کی؟ کریں گے نا؟ دیکھو، اللہ والا بننا ہے نا، اگر بہت بڑا اللہ والا، بہت بڑا بزرگ بننا ہے نا، تو پھر تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا پڑے گا۔ مولانا الیاس صاحب، آپ میں 5 سال کا کوئی بچہ بیٹھا ہے یہاں پہ؟ دیکھو کوئی 5 سال کا ہے تو، کوئی 5 سال کا ہے تو اشارہ کر دے۔ آپ 5 سال کے ہیں؟ 5 سال سے بڑا ہوگا یہ، 6 سال کا ہے یہ۔ 5 سال کا کوئی بچہ ہے؟ ہاں، اندر 5 سال کا کوئی بچہ ہو تو اندر سے باہر آ جاؤ۔ ایک بات سناتا ہوں نا، اس لیے ہاں، یہ 5 سال کا ہوگا۔ دیکھو جی، یہ 5 سال کا بچہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں یہ 5 سال نہیں، یہ 5 سال کا نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ جماعت یہ پلٹن دیکھ لو، 5 سال والی پلٹن۔ اچھا جی، مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب 5 سال کی عمر میں تھا نا، یہ دیکھو
جب میں اتنی عمر میں تھا نا تو میری دادی مجھے تہجد میں اٹھاتی تھی. جب اتنی عمر کا بچہ اٹھ کے تہجد پڑھے، بتاؤ وہ بڑا بن کے اللہ والا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اتنی عمر میں مولانا الیاس صاحب تہجد پڑھا کرتے تھے. کیا عمر ہے دیکھو. تو کون کون تہجد کی بھی نیت کرتا ہے؟ رات کو جلدی سو جاؤ گے تو سب آسان ہے، پھر تہجد پڑھ کے نماز پڑھ کے پھر دوبارہ بے شک سو جاؤ. نیت کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو بیٹا شاہ. 5 سال کی عمر میں مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں میری دادی مجھے تہجد میں اٹھاتی تھی، اور دادی محترمہ فرماتی تھی الیاس تیرے آس پاس مجھے صحابہ کی صورتیں گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کاش کہ ہماری مائیں بھی اپنے بچوں کو ایسا ہی نیک بنانے کی محنت کریں، کوشش کریں. ہمارے باپ بھی اپنے بچوں کو ایسا نیک بنانے کی، اللہ والا بنانے کی کوشش کریں. اب یہ بات بڑوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. آج کے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ دینداری کا حق یہ ہے کہ بچے کو ناظرہ پڑھا دو، حفظ کروا دو، عالم بنا دو. حالانکہ ناظرہ پڑھانا تو ضروری ہے، ناظرہ پڑھانا تو ضروری ہے، لیکن حفظ کروانا، عالم بنانا یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنی کہ اس کی تربیت ضروری ہے. اور وہ اپنے ذمے ہی نہیں سمجھتے اس کو. سمجھتے ہیں کہ قاری صاحب کے حوالے کر دیا نا، بس قاری صاحب اس کو حافظ بھی بنا دیں گے، ولی بھی بنا دیں گے. جبکہ ایسے نہیں ہوتا. ولی تو انسان گھر میں بنتا ہے. ولی بننے کی سب سے پہلی خانقاہ اور سب سے پہلی درسگاہ اور سب سے پہلی تربیت گاہ وہ ماں کی گود ہے، باپ کا سایہ ہے، ماں باپ کی تربیت ہے، ماں باپ کا سمجھانا بجھانا اور پیار دینا ہے. اس سے بچے اللہ والے بنتے ہیں. تو اللہ کرے ہمارے اندر یہ سمجھ پیدا ہو کہ ہم اپنے بچوں پہ محنت کریں، اپنے بچوں کو اللہ والا بنائیں. تو آپ بھی سارے بچے اللہ والا بننے کی نیت کرو. بنو گے انشاءاللہ؟ آج سے اس کی دعا مانگو، آج سے اس کی دعا مانگو. اے اللہ ہمیں قرآن پاک کا حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا، اور قرآن پاک کا عاشق بھی بنا، اور قرآن پاک پر عامل بھی بنا. قرآن پاک بھی عمل بھی کریں، یہ نہیں کہ بس پڑھی رہے ہو. تو اس کی دعائیں کریں گے انشاءاللہ. ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. عام طور پر یہ جو بچے ہیں نا، یہ اپنے قاری صاحب سے تو دعا لیتے ہیں، یا کوئی بزرگ آ جائے نا تو اس سے بھی دعا لیتے ہیں. آگے بڑھ بڑھ کے مصافحہ کریں گے، اس کو ہاتھ لگائیں گے یوں برکت کے لیے، اور ماؤں کو ستائیں گے، ماؤں کی بد دعائیں لیں گے، ماؤں کی دل آزاری کریں گے، باپ کی دل آزاری کریں گے، نافرمانی کریں گے. یہ بہت بڑا گھاٹا ہے، بہت بڑا خسارہ ہے. آپ کے بارے میں جتنی دعائیں آپ کی ماں کی قبول ہوں گی نا، کسی قاری صاحب، کسی اللہ والے، کسی بزرگ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس لیے سب سے زیادہ اپنی ماں کی دعائیں لو، اپنے باپ کی دعائیں لو، اور اپنے استاد کی بھی دعائیں لو. تو آپ روزانہ گھر جاتے ہیں تو اپنی ماؤں کی خدمت کیا کریں، ماں کی پاؤں دبایا کریں، سر دبایا کریں. اور جو ہی کوئی کام پیش آئے تو فوراً کہیں امی میں لے آؤں. اب ہوتا کیا ہے، امی بیچاری منتیں کر کبھی ایک سے کہتی ہے بیٹا چینی نہیں ہے گھر چینی لے آؤ، بیٹا پتی نہیں ہے پتی لے آؤ، بیٹا سبزی ختم ہو گئی ہے سبزی لے آؤ. کبھی ایک بچے کی منتیں کرتی ہے، کبھی دوسرے کی منتیں کرتی ہے. ایسے منتیں کر رہی ہوتی ہے جیسے اسی نے سارے آلو اور ساری سبزی اسی نے کھانی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امی سے، امی کہے نہ کہے خود سے کہنا چاہیے امی کوئی کام ہو تو بتائیں، میں حاضر ہوں. بتائیے کتنی ماں کے دل سے دعائیں نکلیں گی؟ بھائی نکلیں گی کہ نہیں نکلیں گی؟ تو اپنی ماں کے کام کہنے سے پہلے ان کے کام کرنے کے لیے آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ پکی بات ہے. اچھا اندر والے بھی تیار ہیں، صرف باہر والے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں؟
ہیں؟ اندر والے بھی ساری باتوں کے لیے تیار ہیں نا؟ ہیں؟ چلیں اللہ. اور خوش نصیب ہے یہ بچہ اور اس کی والدہ بھی، اس کے والد بھی، اس کے بھائی بہنیں بھی، جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جنت میں ایک محل ہے جو ریان، ایک دریا کا نام ہے، ایک خوبصورت دریا ہے جنت میں، اس کا نام ہے ریان. اس دریا کا نام ہے ریان. دریا کے کنارے پر وہ محل ہے، اور وہ محل اینٹوں کا، پتھر کا، ماربل کا بنا ہوا نہیں ہے، سنگ مرمر کا نہیں، بلکہ مرجان کا بنا ہوا ہے. مرجان ایک بہت خوبصورت سرخ رنگ کا موتی ہوتا ہے، اور اس کے 70,000 دروازے ہیں. اس محل کے کتنے دروازے ہیں؟ 70,000 دروازے. کتنا بڑا محل ہوگا؟ من ذہب و فضہ. اور وہ دروازے لوہے کے نہیں، لکڑی کے نہیں، بلکہ سونے اور چاندی کے ہوں گے. کس کے دروازے ہوں گے؟ اور بتاؤ یہ حضور کو ملے گا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے گا؟ بتاؤ کس کو ملے گا؟ ہیں؟ حافظ قرآن کو ملے گا. لحامل القرآن، حافظ قرآن کو یہ محل ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا. تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے حافظ صاحب کی بھی. اور ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا نور کا. اور جب تاج، اس کی تاج پوشی ہوگی نا، ایک ہوتی ہے دستار بندی، ایک ہوتی ہے خمار پوشی، ایک ہوتی ہے تاج پوشی. دستار بندی ہوتی ہے لڑکے کی، خمار پوشی ہوتی ہے عورتوں کی، اور تاج پوشی ہوتی ہے بادشاہوں کی. تاج پوشی، تاج پہنایا جا رہا ہے. ایک بادشاہ مر گیا، اس کے بعد اب دوسرا بادشاہ آیا، اس کو تاج پہنایا جا رہا ہے. اس کو تاج پوشی کہتے ہیں. کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج نور کا ہوگا، اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی. اور حافظ قرآن سے کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے حافظ صاحب آپ سے کیا حساب لیں، آپ جائیں جنت میں. لیکن جنت کی جو نیچے والی منزل ہے وہاں نہیں. حافظ صاحب سے کہا جائے گا آپ سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع کریں اور سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کریں. پڑھتے 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 پڑھتے، چاہے دنیا میں وہ کچا بھی حافظ ہوگا نا، وہاں فر پڑے گا، بشرطے کہ محنت کرتا ہو، غفلت اور سستی نہ کرتا ہو. ذہن کمزور ہے اس لیے قرآن کچا ہے. فر پڑے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. جہاں والناس پہ پہنچے گا اللہ کہیں گے بس یہی تیری جگہ ہے، اسی جنت میں تو نے رہنا ہے. تو کتنی اونچی جنت ہوگی اس کی، جو آدمی سارا قرآن پڑھتے پڑھتے چڑھتا رہے گا. تو یہ سب کچھ حافظ قرآن کو ملے گا. اب آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حافظ قرآن بنے گا تو کیا کرے گا؟ بھائی اس کو کوئی کالج پڑھاؤ، یونیورسٹی میں پڑھاؤ، کوئی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کوئی پروفیسر بنے، نہیں تو کم از کم ٹیچر تو بن جائے. آج کل ٹیچر کی تنخواہ بھی 70-80 ہزار روپے، 1 لاکھ روپے ہے. اور یہ بیچارہ حافظ بنے گا تو کیا کرے گا؟ ایسے ہی جاہل رہے گا، ان پڑھ رہے گا. لیکن کل قیامت کے دن جب ان ڈاکٹروں اور انجینئروں اور ان پروفیسروں کا انجام دیکھا جائے گا اور اس حافظ قرآن کی عزت اور عظمت کو دیکھا جائے گا، اس دن لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اپنے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیں. تو ہم سارے نیت کریں، آپ سارے بچے بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن پاک مکمل کر کے ہی دم لینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جو بڑی عمروں والے ہیں وہ بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے سارے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنانا ہے. دیکھیں عالم بننے کے لیے 8-9 سال چاہیے، حافظ بننے کے لیے صرف 2 سال چاہیے. ذہین بچہ ہو تو 1 سال میں بھی کر لیتا ہے، ورنہ 2 سال 3 سال میں کر لیتا ہے. آپ بے شک ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ حافظ بھی بنا دیں. اگر آپ نے بچے کو حافظ بنا دیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چاہے گناہ گار ہو لیکن اسلام سے مرتد نہیں ہوگا. جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ اسلام نہیں چھوڑے گا. چونکہ فتنوں کا دور ہے نا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے ایک زمانہ آنے والا ہے جو کہ آ گیا ہے. وہ زمانہ آ گیا ہے، وہ زمانہ دور نہیں، وہ آ گیا ہے، اور آئے گا، اور زیادہ فتنے آئیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے. شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے. وہ زمانہ آ گیا ہے اور وہ آ رہا ہے. اگر ہمارے بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اس کے سینے میں 30 پارے چلے گئے، تو انشاءاللہ وہ اسلام نہیں چھوڑے گا. تو ہم کوشش کریں
اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، سارے بچوں کو حافظ بنائیں، پھر بے شک آپ کالج میں بھی پڑھوائیں اور ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو بھی کر لیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق